200 سے زائد غیر قانونی اور بوگس مقدمات میں روزانہ کی بنیاد پر عدالتی پیشیاں بھگتنے ایک 71 سال کا آدمی لاہور سے اسلام آباد کا سفر کرتا تھا، جس کے جرائم کی فہرست کافی طویل ہے، جس میں ملکی سالمیت، قومی غیرت پر سمجھوتہ نہ کرنا، اپنی قوم کے آئینی و قانونی حقوق کے تحفظ کو یقینی بنانا، کمزور طبقے کا سہارا بننا اور حسینی روایت پر عمل پیرا ہو کر ظالم وقت کے سامنے سر نہ جھکانا سر فہرست ہے۔ 1 سال قبل ایک بوگس مقدمے میں کینگرو عدالت کی جانب سے سنائی جانے والی سزا کے بعد گرفتار ہونے والے قوم کے ہر دل عزیز لیڈر کو اٹک جیل کی بیرک نمبر 3 میں قیدی نمبر 804 کے نام سے رکھا گیا، جو سازش کے تحت حکومت گرنے پر نہ ٹوٹا، جان لیوا حملوں پر نہ ٹوٹا، اس مرد مجاہد کو اٹک اور اڈیالہ جیل کے زندانوں میں توڑنے کی کوشش کی گئی۔ اس کی سوچ پر پہرے بٹھانے کے لیے آئین، قانون اور یہاں تک کہ اخلاقیات کا بھی گلا گھونٹا گیا۔ وہ جعلی مقدمات اور غیر قانونی قید سے نہ گھبرایا تو اس کی شریک حیات پر ظلم و جبر کی تاریخ رقم کر دی گئی۔ عدت میں نکاح جیسا گھٹیا اور غلیظ مقدمہ بنا کر مخالفین اخلاقیات کی پست ترین سطح کو پہنچ گئے۔ ہر پستائی اور وجاہت کرنے کے باوجود خوف عمران اتنا ہے کہ اس بکھلائے ہوئے لڑکھڑاتے نظام پر اس کی ایک تصویر بھی بھاری ہے۔ اس کی محبت اور عقیدت میں گھری قوم کو اس کی دید اور سماعت سے محروم رکھا گیا تاکہ قوم کے حافظے سے اسے مٹایا جا سکے، مگر پاکستان کے ہر گلی اور چوراہے سے لے کر بیرون ممالک تک لوگوں کے دل اور زبان پر صرف قیدی نمبر 804 کا نغمہ ہے۔ بانی چیئرمین عمران خان کی قید ناحق کو 1 سال سے زائد کا عرصہ ہو چکا ہے، مگر اس غلام نظام کی فسطائیت تھمنے کا نام نہیں لے رہی۔ ایک کے بعد ایک غیر قانونی مقدمات میں گرفتاریاں ڈال کر آئین اور قانون کا دیوالیہ نکالا جا رہا ہے، مگر وہ مرد مجاہد، وہ آہنی اعصاب کا مالک ایک ہی بات پر ڈٹ گیا ہے: کبھی غلامی قبول نہیں کروں گا، سرخرو ہو کر باہر نکلوں گا۔